کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں ہم پر بہت سارے احسان ہیں نا، اس میں ایک بہت بڑا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درود پڑھنے کا موقع دیا ہے، چانس دیا ہے کہ تم بھی درود پڑھ لو۔ اب یہ کیوں چانس میں نے کہا؟ آیت درود کئی بار ہم سنتے بھی ہیں، نمازوں کے بعد بھی وہ پڑھی جاتی ہے، دعا کے اختتام پر بھی پڑھی جاتی ہے۔ ایک بار پھر میں پڑھ دیتا ہوں وہ آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اس آیت درود کا ترجمہ کیا ہے؟ کئی بار سنی آیت، ترجمے پر غور کیا کبھی؟ شاندار ترجمہ، شاندار لیسن۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ علماء نے بہت خوبصورت بات اس آیت کے تحت لکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اعزاز دیا گیا کہ تمام فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، ٹھیک ہے، ان کی ریسپیکٹ کی گئی، ان کو فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ انہیں سجدہ کریں۔ مفسرین ایک بات تو یہ لکھتے ہیں کہ حضرت آدم کو بھی جو سجدہ کروایا گیا نا، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جگمگا رہا تھا۔ دراصل یہ اس نور کو سجدہ کروایا گیا۔ اور دوسری خوبصورت بات کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک بار کیا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے کہ نہ صرف فرشتے بلکہ خود رب عز و جل نبی پاک پر درود بھیج رہا ہے۔ اچھا سجدہ ایک بار ہوا، درود کتنا پڑھا جاتا ہے؟ روزانہ ایک بار، روزانہ 100 بار نہیں۔ جو کچھ عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یصلون، یہ جو لفظ ہے نا یہ کنٹینیو ورب کے لیے آتا ہے، تو مسلسل اگر کوئی کام ہو رہا ہو یہ اس کے لیے آتا ہے۔ یصلون کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر مسلسل درود بھیج رہے ہیں، کنٹینیو یہ درودوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اب ذرا جو کام رب فرمائے فرشتوں سے کروائے اس میں ہمیں بھی موقع دے دے تو یہ تو رب کا احسان ہے نا، ہے ہم پر یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے۔ ہاں یہ ضرور سمجھنا ضروری ہے فرشتوں کا اور ہمارا درود کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے آقا پر رحمتوں کی بارش نازل فرما۔ رب کی طرف سے جو درود ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کی بارش اور اللہ کی طرف سے عنایتیں نبی پاک علیہ السلام پر نازل ہوتی ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں بڑی ایک خوبصورت بات، یہ فرشتے ہیں کتنے، کوانٹٹی کتنی ہے؟ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے لشکر، اللہ کی مخلوق، سبحان اللہ۔ اور اب فرشتوں کے بارے میں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں مختلف حدیثوں میں مختلف مقامات پر فرشتوں کی کیٹیگریز بیان ہوئی، تو اب ذرا غور کرتے ہیں کہ کتنی کیٹیگریز ہیں فرشتوں کی۔ چند بیان کرتا ہوں۔ ملائکہ مقربین، حاملین عرش، عرش اٹھانے والے فرشتے، ساتوں آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے، سمندروں پر مقرر فرشتے، بادلوں پر مقرر فرشتے، بارش برسانے پر مقرر فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے فرشتے۔ یہ حدیثیں ہیں جس سے ایکسٹریکٹ کر کے استنباط کر کے مختلف کیٹیگریز بتاتے ہمارے علماء ہیں۔ انسان کے یعنی ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی شکل بنانے پر مامور فرشتے، نباتات اگانے والے، ہواؤں کے چلانے والے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جمعے کے دن جو نمازی آتے ہیں ان کو لکھنے والے فرشتے، نماز کے لیے جو انتظار کرتے ہیں ان کے لیے دعا کرنے والے فرشتے، یہ کیٹیگریز ہیں۔ لیکن یہ کل ملا کے بنتے کتنے ہیں؟ دو حدیثیں سناتا ہوں اور ریئلائز کرنا آسان ہو جائے گا۔ علامہ سخاوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ساتوں آسمانوں میں ایک قدم بالشت اور ہتھیلی کی مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع، سجدے یا قیام میں موجود نہ ہو۔
پورا ایریا جو ہے بالشت بھر بھی جگہ نہیں ہے، اتنے فرشتے رب کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سعادت الدارین بڑی پیاری کتاب لکھی امام نبہانی نے، انہوں نے ایک حدیث نقل کی کہ فرماتے ہیں فرشتے اللہ کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں آسمان چر چرایا۔ اب یہ اسٹیج ہے، اگر یہاں میں 50-100 اسلامی بھائیوں کو بلا لوں تو یہ چرچر کرنے لگ جائے گا۔ جب مور لوڈڈ ہو جاتی ہے کوئی چیز تو وہ چرچراتی ہے۔ حدیث میں آقا فرماتے آسمان چرچرایا، اور اس کو چرچرانے کا حق ہے۔ قدم بھر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ اتنے فرشتے آسمانوں پر موجود ہیں، مگر ان سب کو کام کیا دیا ہوا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں کنٹینیو۔ اچھا ابھی تک شاید کوانٹٹی سمجھ نہیں آئی ہوگی، ابھی کیوبک یعنی وہ سائز تو سمجھ آ گیا کہ کتنے بڑے ایریا پر فرشتے موجود ہیں، مگر نمبر آف اینجلز کیا ہے؟ اللہ غنی۔ امام نبہانی آگے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ جنات کا 10واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا انسان اور جنات مل جائیں نا تو یہ خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ فرمایا خشکی کے جانور، انسان اور جنات سب ملا لو تو یہ پرندوں کا 10واں حصہ ہے۔ اچھا جناب اور آگے چلتے ہیں، فرمایا یہ سارے مل جائیں نا تو بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، فرمایا سارے ملا لو تو یہ زمین پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ پھر فرمایا یہ سب ملا لو تو پہلے آسمان پر موجود فرشتوں کا یہ 10واں حصہ ہے۔ یہ سب ملا لو دوسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا یہ 10واں حصہ ہے۔ کیلکولیٹ سب کو کرو، پھر یہ تیسرے آسمان پر موجود فرشتوں کا 10واں حصہ ہے۔ اسی حساب سے کیلکولیٹ کرتے چلے جاؤ، یہ 7ویں آسمان تک پہنچے گا۔ فرمایا یہ سارے مل کر کرسی پر موجود فرشتوں کے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت بنتے ہیں۔ دیر از نو کیلکولیٹر، کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر فرشتوں کی، کیونکہ خود فرمایا نا کہ اللہ کا سب سے بڑا لشکر جو ہے وہ فرشتے ہیں۔ پھر آتا ہوں اسی بات کی طرف، کس نبی کے امتی ہو کہ رب نے اربوں خربوں، ارے خربوں بھی تھوڑا لفظ ہے، نہ جانے کتنے فرشتوں کو کس کام کا حکم دیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ اے ایمان والو تمہیں موقع دیا جا رہا ہے، اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیج رہے۔ رب کی قدرت اس کو بھی مد نظر رکھیے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے کہ اس کے فرشتے کتنے ہیں۔ یہ مہربانی ہے کہ ہمیں یہ موقع دیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال درود پڑھنا بھی ہے اور ذوق و شوق کے ساتھ پڑھنا، پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج میلاد کا اجتماع ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، بہت سارے واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو وہ ہے نا کہ بیان کرنے والا شش و پنج میں آ جاتا ہے کہ بات شروع کہاں سے کروں، ختم تو کر بھی نہیں سکتا، شروع کہاں سے کروں یہی سمجھ نہیں آتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں اور ہر پہلو اتنا روشن ہے کہ کبھی جی چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات بیان کیے جائیں۔ کبھی جی چاہتا ہے کہ عین ولادت کے وقت جن کمالات اور جس نور کا ظہور ہوا ان مبارک واقعات کا تذکرہ کیا جائے۔ کبھی جی چاہتا ہے کہ بچپن میں جھولے میں بیٹھ کر میرے آقا جو چاند کو اشارہ کیا کرتے، اس نورانی بچپن کی پیاری پیاری ادائیں بیان کی جائیں۔ اور کبھی جی چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صادق و امین والی جوانی کا تذکرہ کیا جائے کہ جب اہل مکہ کو ایمان کی دعوت پیش نہیں کی تھی، مگر جتنے لوگ تھے کاروبار کر کے آپ کے ساتھ زندگی گزار کر آپ کے گن گانے والے بن گئے۔ پھر جی چاہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت کیا، پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی اور اس کے بعد جو کفار بداتوار نے ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہاں میرے آقا نے صبر کی وہ مثالیں قائم کی، ان کو بیان کیا جائے۔
پھر کبھی جی چاہتا ہے کہ نبی پاک کے ہجرت کے مبارک سفر کو بیان کیا جائے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی رفاقت پر رشک آتا ہے کہ جو نبی پاک کو کاندھوں پہ سوار کر کے کبھی غار ثور لے جاتے ہیں, کبھی غار ثور کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں, کبھی گود میں نبی پاک کو آرام کا عرض کرتے ہیں, اور سانپ کے کاٹے پر بھی صبر کرتے ہیں. اور نبی پاک کا وہ داخلہ مدینہ منورہ کا جس کو سیرت نگاروں نے سنہرے حروف میں لکھا, جب اہل مدینہ نے دو رویا کھڑے ہو کر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی کے نغمے گنگنا کر میرے آقا کا استقبال کیا, اس کا تذکرہ کیا جائے. مدینہ منورہ میں میرے آقا نے جو مسجدوں کی تعمیر کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح مدینہ منورہ میں رہ کر اسلام کی ترویج و اشاعت کی, اور صحابہ کرام کے کیسے کیسے قربانی کے واقعات ہیں وہ بیان کیے جائیں, عقل حیران ہو جاتی ہے. بہرحال عربی کا ایک مقولہ ہے, اگر پورا کام نہ بھی کر سکو تو کچھ ضرور کرنا چاہیے, سبھی نہیں چھوڑ دینا چاہیے. اسی پر عمل کرتے ہوئے آئیے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک شاندار, ایک نہایت روشن پہلو آپ کے سامنے اس نیت کے ساتھ رکھنے جا رہا ہوں. آئے ہیں کچھ لے کر جانا ہے, کچھ بدل کر جانا ہے, اپنی ذات میں کچھ امپلیمنٹیشنز کرنی ہے. نبی پاک کی سیرت کا ایک شاندار واقعہ, بہت سارے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, لین دین ہم بھی کرتے ہیں, کبھی کسی کو پیمنٹ دینی ہوتی ہے, کبھی کسی سے لینی ہوتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے ڈیل کی تھی. اب اس ڈیل کا رزلٹ کیا ہوا؟ یاد رہے کہ سیدنا زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے ایک یہودی عالم تھے, اور انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ کھجوریں خریدی تھیں, اور کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 2 یا 3 دن باقی تھے, ابھی ڈیو ڈیٹ نہیں آئی تھی. یاد رہے 2-3 دن باقی تھے. انہوں نے مسجد میں ابھی ایمان نہیں لائے, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن پکڑا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہی طریقہ ہے کہ تم لوگ ہمیشہ حقوق ادا کرنے میں دیر لگاتے ہو. صرف پیارے آقا کو نہیں کہہ رہے, نبی پاک کے پورے خاندان کو معاذ اللہ بدتمیزی کی جا رہی کہ عبد المطلب کی ساری اولاد کا یہ طریقہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ڈیو ڈیٹ نہیں آئی ہے. ایک تو یہ کہ بدتمیزی ہو رہی ہے اور بیجا ہو رہی ہے, اس کا کوئی ریزن بھی نہیں ہے. اچھا, اب آگے کہتا ہے تمہارا کام ہی یہی ہے کہ ٹال مٹول سے کام لیتے ہو, یہ تمہاری عادت بن چکی ہے معاذ اللہ. اچھا, یہ منظر میرے آقا کے ساتھ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر کا جلال آپ جانتے ہیں, حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں احادیث میں یہ مفہوم ملتا ہے, عمر جس گلی سے گزر جائے شیطان ادھر سے نہیں گزرتا. اچھا, نبی پاک کے ساتھ ہے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی بدتمیزی, ایسا روڈ انداز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے غضبناک نگاہوں سے زید بن ثانہ کو دیکھا کہ اے خدا کے دشمن, تو کیا خدا کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی تلوار سے تیرا سر اڑا دیتا. ذرا غور کیجئے گا, ایک بڑا آدمی ہو, ہمارے یہاں بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین بیٹھے ہیں اور اس کے 4 دوست بھی ساتھ ہوں, 2 گارڈ ساتھ ہوں, اور سامنے کوئی بدتمیزی کرے تو بندے کا انداز ہی کچھ اور ہو جاتا ہے. سارے دوست کھڑے ہو جائیں, گارڈز آگے آ جائیں کہ بتاتے ہیں ہم تم نے ہمارے صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غیظ و غضب میں آ گئے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسا برتاؤ. اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے, یہ میرا آج کا ٹاپک ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر سے فرمایا, اے عمر تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھے ادائے حق کی ترغیب دے کر اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کا حکم دیتے کہ تم مانگو ذرا نرمی سے, اور مجھے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حق ادا کر دیجئے. اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب نبی پاک نے کیا کیا, ایک تو نرم کول ڈاؤن کیا معاملہ, پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجورے دے دو, کچھ زیادہ بھی دے دو. حضرت عمر پہلے غصے میں تھے, بدتمیزی کی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے, کہا حضور جتنی نکلتی ہیں اتنی تو دے دوں, زیادہ کیوں دوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں چونکہ ٹیڑھی نظروں سے دیکھ کر تم نے اس کو خوف زدہ کر دیا تھا, اس لیے اسے اس کی دل جوئی کے لیے تھوڑی اور کھجورے دے دو. اچھا, ایک بڑی خوبصورت بات ہے اس واقعے میں,
باتیں تو بہت ساری بیان ہو سکتی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی تو زیادہ کھجوریں دے سکتے تھے ہیں. حضرت عمر کے ہاتھ سے کیوں دلوائیں؟ ان کی تربیت بھی تو کرنا مقصود ہے نا. جنہوں نے غصے سے دیکھا انہی کے ہاتھ سے زیادہ کھجوریں دلوائیں کہ عمر تم نے تیز نگاہوں سے دیکھا تھا اس لیے زیادہ کھجوریں دے دو. حضرت عمر نبی پاک کا حکم تھا, کھجوریں بھی دیں, کچھ زیادہ بھی دیں. زید بن ثانہ کہتے ہیں عمر زیادہ کیوں دے رہے ہو, میری تو اتنی نہیں نکلتی. کہ میرے آقا نے کہا ہے کہ میں نے تمہیں تیز نگاہوں سے دیکھا ہے اس لیے میں تمہیں کچھ زیادہ کھجوریں دے رہا ہوں. اچھا زید بن ثانہ کہتا ہے اے عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کون ہو؟ کہا میں زید بن ثانہ ہوں. نام بڑا تھا اس کا. حضرت عمر کہتے تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ کہا ہاں میں وہی ہوں. کہا پھر تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اتنی بدتمیزی, اتنا روڈ لینگویج. اب ذرا سنیے گا, نرمی, شفقت, محبت, معافی کیا رنگ لاتی ہے. زید بن ثانہ کہتے ہیں اے عمر مجھے پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں لیکن میں نے آسمانی کتابوں میں آخری نبی کی کچھ نشانیاں پڑھی تھیں. میں اے عمر چیک کر رہا تھا, میں نے پہلی 2 نشانیاں تو پہچان لی تھیں لیکن اب مجھے 2 نشانیوں کا امتحان کرنا باقی تھا. نمبر 1 کہ ان کی قوت برداشت جو ہے ان کے غضب پر غالب رہے گی اور جس قدر ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اس قدر ان کا صبر و تحمل بڑھتا چلا جائے گا. جتنی بدتمیزی کی جائے گی نا اتنا نرم ہوتے جائیں گے. اے عمر میں نے جان لیا ہے یہی اللہ کے سچے نبی ہیں. اے عمر یاد رکھو میں ایمان بھی قبول کرتا ہوں اور میں بڑا مالدار آدمی ہوں. یعنی گویا پیسے نہیں چاہیے تھے, کھجوریں نہیں چاہیے تھی, چیک کرنا تھا. کہہ رہے بڑا پیسہ ہے میرے پاس, آج میں اپنی آدھی دولت اسلام کے لیے وقف کرتا ہوں. معافی کر کے, نرمی کر کے, شفقت کر کے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ جانے کتنوں کو ایمان کی دولت سے نوازا. ایک بڑا مسکنسیپشن بھی ہے آج کے دور میں, اور یہ مسکنسیپشن یہ میرے پڑھے لکھے جو میرے بھائی بیٹھے ہیں, ینگسٹرز بیٹھے ہیں, اس کو دور کریں کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا ہے. نہیں, پڑھیں تاریخ اسلام کو. میرے آقا معاف کرتے گئے, لوگ کلمہ پڑھتے گئے ہیں, نبی پاک درگزر کرتے گئے, اسلام پھیلتا چلا گیا. آپ خود دیکھیں نا, بدتمیزیاں ہوتی رہیں, میرے آقا معاف فرماتے رہے. میرے آقا تو وہ ہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں, قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک کے اخلاق کریمہ کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی بڑا شاندار کیا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق کے اس مرتبے پر فائز کیا کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کے بارے میں ایک بار کسی نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا, اما حضور یہ تو بتائیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیسے تھے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کاؤنٹر کوسچن کیا, تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا جی پڑھتا ہوں قرآن. کہ قرآن ہی نبی پاک کے اخلاق ہیں. پورا قرآن جو ہے وہ گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین سناتا ہوں. آج میں یہ چاہتا ہوں آج کے اس اجتماع سے ہم اپنے اخلاق کو پہلے ری چیک کریں. ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ پیارے آقا تو ایسے کریم, ایسے شفیق, معاف کرنے والے, درگزر کرنے والے. کیا ہمارے اندر بھی عادت ہے؟ میرے آقا کیسے یہ سیدھا راستہ حق کا بتانے آئے ہیں, یہ حق کے بندوں کو حق سے ملانے آئے ہیں, یہ بھولے بچھڑوں کو رستے پہ لانے آئے ہیں, یہ بھولے بھٹکوں کو ہادی بنانے آئے ہیں, چمک سے اپنی جہاں جگمگانے آئے ہیں, مہک سے اپنی یہ کوچے بسانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہیں اور یہ رحیم ہیں اتنے کہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک شاندار قول ذرا سنیے, حدیث سنیے. آقا فرماتے تم لوگوں کو اپنے اموال سے خوش نہیں کر سکتے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں پیسے بانٹ دوں گا لوگ میرے قریب آ جائیں گے. نہیں, پیسے سے لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا.
آقا فرماتے لیکن تمہاری خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی انہیں خوش کر سکتی ہے. مسکراہٹ جو ہے نا، نرم دلی، اخلاق، یہ پیسوں سے زیادہ کارآمد ہے. بعض لوگ جب مال ہوتا ہے تو سمجھ لیں میں سب کے دل میں اتر جاؤں گا. پیسے سے دل نہیں خریدے جاتے. آپ کسی کے جسم پر تو حکومت کر سکتے ہیں، لیکن اگر دلوں پر حکومت کرنی ہے تو وہ اخلاق کے ذریعے ہوگی، وہ محبت کے ذریعے ہوگی، وہ مسکراہٹ کے ذریعے ہوگی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن آپ جاننا چاہیں گے میزان عمل لگے گا نا، سب سے زیادہ وزنی عمل کون سا ہوگا؟ ظاہر ہے جتنا وزنی ہوگا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. آقا فرماتے کل قیامت کے دن بندہ مومن کے میزان عمل میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی عمل نہیں ہوگا. اور بے شک فحش گوئی اور بد کلامی کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا. دا موسٹ پاورفل ڈیڈ، سب سے زیادہ وزندار جو میزان عمل پر عمل ہے وہ حسن اخلاق ہے. ہماری توجہ ہی نہیں ہے. بعض اوقات ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، عبادتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اخلاق پر کتنی توجہ ہے ہماری؟ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں جن کی وجہ سے ہماری بخشش ہونی ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن، اب میں ہاتھ تو نہیں اٹھوا سکتا، یہ پوچھوں تو ظاہر ہے ہر مسلمان کے دل کی تمنا ہوگی کہ سبھی یہ چاہتے ہوں گے کہ قیامت کے دن پیارے آقا کے قریب ہو جائیں. نبی پاک فرماتے ہیں میرے نزدیک تم سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے. کون ہوں گے؟ اس میں یہ نہیں کہ نمازیں زیادہ پڑھنے والے، نفل زیادہ پڑھنے والے، زیادہ نفلی روزے رکھنے والے، نہیں. فرماتے ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے. آقا کے قریب ہوں گے قیامت کے دن وہ لوگ جو نرم ہوں گے، جو شفیق ہوں گے. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں کام کیا کرتے تھے؟ بی بی عائشہ فرماتی ہاں، آپ اپنے نالین مبارک خود گھانٹتے، کپڑوں میں پیوند لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، مفتی احمد یار خان نعیمی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں اچھے اخلاق والے کی دنیا دوست ہوتی ہے، برے اخلاق والے کے سب دشمن ہوتے ہیں، گھر والے بھی اور باہر والے بھی. اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، ہم سوچیں کہ ہمارے اخلاق سے ہمارے گھر والے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. آج گھر میں حال بہت برا ہے. لوگ باہر اگر اخلاق والے بھی ہیں نا تو فیملی کے ساتھ ان کے اخلاق اچھے نہیں ہیں. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ایک طرف میرے آقا بھی تو شوہر ہے نا. بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ گھر کے کام کاج کیا کرتے، مگر آج معمولی سے کام کے لیے بھی گھر والوں کو تنگ کیا جاتا ہے. حالانکہ کئی کام شوہر بآسانی کر سکتا ہے، مگر اس کا مزاج ہی اپنی بیوی پہ حکم چلانے کا ہوتا ہے. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ذرا سا ہلنا اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے. اگر کوئی کام بیوی کر بھی دے تو جان بوجھ کر بھی 100 طرح کے نقص نکالتا ہے. نکتہ چینی بہت عام ہے، نمک زیادہ ڈال دیا، مرچی کم ڈال دی، پانی لے کر آئے تو شیشے کے گلاس میں کیوں نہیں لے کر آئی، ٹھنڈا اتنا کر دیا، ارے آج تو مجھے سادہ پینا تھا، چائے پلائی تو وہ بھی ٹھنڈی ہے، چینی زیادہ ڈال دی. کچھ نہ کچھ نقص نکالنا ہی نکالنا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات گھر والے کہتے کچھ نہیں مگر دل میں وہ بھی سوچ رہے ہوتے ہیں. اللہ کی بندی تو وہ بھی ہے نا. اپنی جگہ رکھ کر سوچیں کسی کو کہ اگر میں آج کسی کے ہر کام میں نقص نکال رہا ہوں تو میرے کاموں میں کتنے نقص موجود ہیں. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آیا. بہت اللہ کے بڑے ولی تھے. ایک کپڑا سیا انہوں نے، اور کپڑا سینے کے بعد انہوں نے ایک کپڑے کے بیپاری کو سیل کرنے کے لیے دیا. بڑا اپنے طریقے سے اس کو کڑھائی وغیرہ جو بھی تیار کرنا تھا کیا. اس کپڑے کے بیپاری نے اس میں عیب نکالنا شروع کر دیے کہ اس میں سٹچنگ فالٹ بھی ہے، اس میں کلر اسکیم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی فنیشنگ بھی اچھی نہیں ہے. وہ بزرگ رونے لگے. وہ کپڑے کا بیپاری حیران ہو گیا، بولے ٹھیک ہے اب روئیں تو نہیں، میں خرید لیتا ہوں، لیکن جو اصل بات تھی میں نے وہی بتائی. کہتا اس لیے نہیں رو رہا کہ تم میرا کپڑا نہیں خرید رہے. مجھے یہ خیال آ گیا کہ میں نے تو اپنے طور پہ اس کپڑے کو پرفیکٹ بنایا تھا، لیکن جب یہ کپڑا ایک اسپیشل، اس فیلڈ کے اسپیشل آدمی کے ہاتھ میں گیا تو اس نے اس میں نقص نکالنا شروع کر دیے. میں نے تو سجدے اپنے طور پر ٹھیک کیے ہیں، نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، عبادتیں ٹھیک کی ہیں،
لیکن اگر قیامت کے دن مجھے بتایا گیا کہ تمہارے سجدے قبول نہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تمہارے روزے قبول نہیں، ان میں للہیت نہیں تھی، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے عطیات اس لیے قبول نہیں کہ اس میں اللہ کی رضا نہیں تھی، اس دن میرا کیا بنے گا؟ ارے میں تو عبادت صحیح سمجھ کر کرتا رہا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ انداز تھا ہمارے اسلاف کے مائنڈ سیٹ کا۔ آج میں اور آپ جو لوگوں کے اندر نقص نکالنے کے عادی ہوتے ہیں نا، چاہے فیملی ممبر ہو چاہے باہر کے لوگ ہوں، آج کسی کے نقص نکالنا بڑا اچھا لگتا ہے، سب سے آسان کام ہی تنقید کرنا ہے۔ لیکن یہ تنقید کرنے والا، کسی کو ڈی مورلائز کرنے والا، کسی کو جناب ذلیل کرنے والا، کسی پر طنز کرنے والا سوچے کہ جب میرے اعمال رب کی بارگاہ میں کھلیں گے اور وہاں میری خطائیں لوگوں کے سامنے آئیں تو کیا منہ دکھاؤں گا؟ کس لیے نمازیں پڑھتے تھے؟ چھپ چھپ کر جب اکیلے میں نماز پڑھتے تھے تو وہ انداز تھا جو لوگوں کے سامنے نماز پڑھنے کا انداز ہے؟ کیا اسی انداز سے، اسی خشوع و خضوع سے عبادت کرتے ہو جب اکیلے کمرے میں بند ہوتے ہو؟ بہت ساری ہماری خطائیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، روایتوں کا مفہوم ہے جو کسی مسلمان کے عیب چھپاتا ہے اللہ بھی اس کے عیب چھپا دیتا ہے۔ بعض اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ یار فلاں کی فیملی میں یہ ہو گیا ہے، مسلمان کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ اس کو بالکل بھول جائے۔ آپ پر واجب تو نہیں نا کہ آپ کو پتا چل گیا کسی کے بیٹے نے یہ کام کیا ہے فوراً فون اٹھائیں گے، ہاں پتا چلا، ہاں اپنے پڑوسی، ہاں اس کے بیٹے نے یہ کر دیا، ہاں اس کی بیٹی نے یہ کر دیا، ارے اس کے بزنس میں یہ پرابلم ہو گیا، ہاں اس کے یہاں چھاپا پڑ گیا، اس کے یہاں پولیس آ گئی، تمہیں پتا نہیں چلا اس کا نام کتنا برباد ہو گیا؟ استغفر اللہ، تمہیں کیوں مزہ آ رہا ہے؟ کسی کا کوئی ایپ پتا چل گیا، اب اس کے میسج چلیں گے، اب اس کے واٹس ایپ چلیں گے، اب اس کی جناب تشہیر ہوگی۔ آج کسی کے عیب اچھال کر خوش ہونے والوں، اگر میرے اور آپ کے عیب کھول دیے گئے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے، کبھی ہم چاہتے ہیں کہ میری خطائیں کسی کو پتا چلیں۔ ہمارے گھر میں بھی تو پرابلمز ہوتے ہیں نا، میرے پرابلم پڑوسی کو پتا نہ چلیں۔ بعض اوقات گھر میں میاں بیوی کی آواز اونچی ہوتی ہے تو کوئی دونوں میں سے ایک کہتا ہے آواز کم رکھیں، برابر والے بھی ہیں، پتا چل جائے گا میاں بیوی لڑ رہے ہیں۔ تمہاری لڑائی کسی کو پتا نہ چلے اس کی فکر ہے، دوسرے کی پتا چل گئی تو میسج چلانا شروع کر دیے۔ یہ اسلام نہیں ہے میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ اخلاق یہ ہے کہ پتا بھی چل جائے تو بندہ ایسا ہو جائے جیسے دیکھا ہی نہیں ہے، جیسے پتا ہی نہیں چلا، عیب جوئی نہ ہو، عیب پوشی کی عادت ہو جائے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، ہمیں طنز، تنقید اور دل آزاری سے بچنا ہے۔ اخلاق کریمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کیسے؟ میرے بیچ اسلامی بھائیوں ایک اور حدیث سنیے۔ آقا فرماتے ہیں خوف خدا اور اچھے اخلاق لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کریں گے۔ میجورٹی جو جنت میں داخل ہونے والے ہیں نا وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ہم غور کریں کہ ہم اچھے اخلاق والے ہیں کہ نہیں۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اب ایک اور خوبصورت حدیث، آقا فرماتے مومن اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے رات میں عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ اخلاق کی وجہ سے اتنا بڑا عبادت گزار جو اس کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اچھے اخلاق والا بنا دے، نرم بنا دے، شفیق بنا دے، مسکرانے والا بنا دے، دل آزاریوں سے بچنے والا بنا دے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب میں اپنے اس بیان کے ایک اور اہم موڑ پر لے کر آتا ہوں۔ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اچھے اخلاق، اخلاق اچھے ہونے چاہیے۔ اچھے اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ یہ بھی تو کوئی کسی سے پوچھے نا کہ میں مسکراتا ہوں یہی اچھے اخلاق ہے، یا میرے 4 دوست مجھ سے خوش ہیں یہی اچھا اخلاق ہے؟ نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے پاک کلام ہمیں بتا کہ اچھے اخلاق ہیں کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ امیر المومنین سیدنا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کیا میں اگلوں اور پچھلوں کے بہترین اخلاق کے متعلق تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ عرض کی حضور ضرور ارشاد فرمائیے۔ آپ ذرا غور سے سن لیجیے، اگر یہ ڈیفینیشن یاد ہو گئی نا، اور اگر آپ اس ڈیفینیشن پر پورے اترتے ہیں then you will be satisfied کہ ٹھیک ہے میں اچھے اخلاق والا ہوں، اللہ کرے بن جاؤں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو۔ ہاں ہے امتحان، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، اور جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے جوڑو۔ محروم کرے
امجد بھائی نے مجھے نہیں بلایا، اب میں نے بھی نہیں بلانا. جو محروم کرے ہم اسے بھی محروم کرتے ہیں. اس نے مجھے گفٹ نہیں دیا، میں اس کو گفٹ نہیں دوں گا. فلاں نے مجھے نہیں بلایا، ختم، اب ہمارا بھی تعلق ختم. تو پھر تو یہ ٹٹ فور ٹیٹ جیسے کو تیسا ہوا نا. ہمیں اخلاق اگر اچھے کیا ہیں، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. ہم سب کا بھلا، سب کی خیر سوچنے والے بن جائیں. دوسری بات فرمائی، جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو. ابھی تو سنا آپ نے زید بن سانہ کا واقعہ. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے، کوئی ہتھیار ساتھ نہیں، کوئی صحابی ساتھ نہیں، ون اینڈ اونلی. اس زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام غورث تھا. ننگی تلوار ہاتھ میں لیے نبی پاک کو معاذ اللہ قتل کے ارادے سے سامنے آیا. جیسے ہی پیارے آقا کے سامنے پہنچا، کوئی گارڈ، کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بظاہر نہیں تھا. آنکھ مبارک پیارے آقا نے کھولی، سامنے غورث ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہے. پیارے آقا سے پوچھتا ہے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تمہیں مجھ سے آج کون بچائے گا؟ ہاتھ میں تلوار ہے، نبی پاک آرام فرما رہے، لیٹے ہوئے ہیں. کہ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پیارے آقا نے کچھ بھی نہیں کہا سوائے ایک لفظ کے، مگر وہ لفظ کیا تھا؟ اللہ. کیا فرمایا؟ اللہ. اللہ لفظ نکلا کس کی زبان سے؟ رب کے حبیب کی زبان سے. دل میں اتر گیا، غورث کانپنے لگا. صرف لفظ اللہ سن کر کانپتے کانپتے تلوار گر گئی. نبی پاک نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا غورث اب تجھے کون بچائے گا مجھ سے؟ کہتا ہے آپ کریم ہیں، آپ ہی معاف فرما دیں. نبی پاک فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ظلم کرے تم اسے معاف کرو. پیارے آقا کی سیرت بھری پڑی ہے. اگر فتح مکہ کے واقعے کو دیکھا جائے، وہ سارے لوگ موجود تھے جنہوں نے ظلم کیا تھا، سب کو تو معاف کیا میرے آقا نے. سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. میرے آقا اور صحابہ نے یہ پروف کیا کہ ظلم کرنے والوں کو معاف کیا. ہم کرتے ہیں معاف؟ نہیں جناب، میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے مجھے ستایا، اب میں بتاؤں گا میں کون ہوں. اور واقعی ہم بتا دیتے ہم کون ہیں. جب بندہ بدلہ لیتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون ہے. ہمیں قرآن حدیث یہ سکھاتی ہے کہ معاف کریں، بدلہ نہ لیں، ریونج نہ لیں. ٹھیک ہے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے انسان سے. میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ جو ریونج کی عادت ہے نا، بدلے کی عادت ہے، اس نے کئی دوستیاں ختم کروا دی، کئی پارٹنرشپس ختم کروا دی، کئی رشتے داریاں توڑوا دی، کئی محبتیں ختم کر دی. اگر ہم صبر کرنے والے، معاف کرنے والے ہوتے تو آج وہ ہمارے دوست ہوتے جو آج دشمن بنے بیٹھے ہیں. آج وہ بھی رشتہ دار ہوتے جن سے رشتہ داریاں ٹوٹ چکی ہیں. لیکن بس وہی بدلہ لینے کی عادت، معاف نہ کرنے کی عادت، غصہ کرنے کی عادت. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس میں اپنے آپ کو ہمیں بدلنا ہوگا. اور حدیث کا جو تیسرا سیگمنٹ تھا، جو تیسرا اشارہ تھا، آقا فرماتے ہیں کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو. بعض اوقات رشتہ دار نہیں بلاتے، اپنے گھر پر نہیں بلاتے، ہم بھی نہیں بلاتے، ہم نہیں جاتے اس خالہ کے گھر پر، ہم اس چچا کے یہاں نہیں جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی نہیں آتے. اپنے بچوں کی شادی میں نہیں بلایا تھا ہم کو. یہ اخلاق نہیں ہے. آپ ایک بار آگے بڑھ کر انہیں بلا تو لیجئے، انشاءاللہ رشتہ داری شروع ہو جائے گی. تھوڑی سی لائف ہے، خوش ہو کر جی لیجئے، رشتہ داریاں محبتیں بانٹ کر جی لیجئے. اور یہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورت تعلیمات ہے. میں ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جب میں نے پڑھا نا رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. اگر باپ ہو، کوئی بھی دنیا کا باپ ہو، اور اس کی بیٹی کے ساتھ یہ واقعہ ہو جائے، کیسے صبر کرے گا، کیسے وہ ریونج نہیں لے گا. اور یہ والد کون تھے اور یہ بیٹی کون سی تھی، ذرا سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، والد ہیں میرے آقا، شہزادی ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. ان کے شوہر ابو العاص بن ربی نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا. اب یہ خبر قریش مکہ کو، کفاران مکہ کو پہنچ گئی کہ بی بی زینب جا رہی ہے مدینہ. اب وہاں خیر سے پہنچ گئی تو پھر تو یہ بھی امن میں آ جائیں گی. وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ لوگ ایک ایک کر کے مدینہ شریف پہنچ جائیں. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب کیا ہوا، ان کفار نے حضرت زینب کا پیچھا کیا. مقام ذی طوا پر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا گیا. حضرت زینب کو حبار بن اسود، نام یاد رکھیے گا، حبار بن اسود نے نیزہ مارا. میرے آقا کی شہزادی ہیں. جب وہ نیزہ مارا نا تو آپ اونٹ سے نیچے گری، زخمی تو ہوئی، آپ اس وقت حاملہ تھیں، پریگننٹ تھیں. آپ کا حمل ضائع ہو گیا.
اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک کی شہزادی اور اس طرح آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، مگر میٹھے اسلامی بھائیوں یہی حبار بن اسود کچھ عرصے کے بعد مقام جعرانہ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اب آیا، حالانکہ یاد رہے کہ ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور حبار بن اسود آ گیا ہے۔ ارشاد فرمایا میں نے دیکھ لیا ہے اسے۔ کچھ صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اب بدلہ لیتے ہیں، ہماری شہزادی حضور کو اس طرح زخمی کیا، حمل ضائع ہو گیا، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس باپ سے پوچھو کہ جس کی بیٹی اس طرح زخمی ہو جائے۔ اور صحابہ غصے کے مارے کھڑے ہو گئے کہ حبار بن اسود کو مار دیں۔ میٹھے اسلامی بھائیوں حبار نے کھڑے ہو کر کیا کہا؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً ایمان لے آیا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا، چھپتا رہا کہ مجھے پتا تھا میں نے جرم بہت بڑا کیا ہے، میں چھپ چھپ کر زندگی گزارتا رہا، میں کوشش کرتا رہا کہ میں غیر عربیوں کے ملک میں سیٹل ہو جاؤں، مگر مجھے آپ کی نرم دلی، آپ کا پیارا برتاؤ یاد آتا رہا۔ اے اللہ کے نبی ہم شرک میں مبتلا تھے، پھر اللہ نے آپ کے وسیلے سے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات بخشی، لہٰذا آپ میری جہالت اور میری اس بات کی جس کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے برے کاموں کا اعتراف کرتا ہوں، آج معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں نبی پاک نے فرمایا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے آقا کی سیرت۔ ہمارے پیر پہ کسی کا پیر پڑ جائے نا، اتنا بڑا ظلم تو چھوڑ دیجئے، چلتے چلتے پیر پہ پیر پڑ جائے تو بندہ پیچھے سے آواز لگاتا ہے اندھے ہو نظر نہیں آتا، کیا اس سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہماری گاڑی سے کوئی چھوٹا سا اسکریچ موٹر سائیکل والا لگا دے تو جب تک اس کو 2 گالیاں نہ دے میں چین نہیں آتا ہے۔ چلتے چلتے کوئی گاڑی آگے ہمارے نکالے تو شیشہ اتار کر اس کو جب تک آل فول نہ بکے تو چین نہیں آتا۔ کیوں اتنی سختی ہے ہمارے اندر؟ کیوں اتنا ریونج ہے؟ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا وہ تو معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ نرمی کرنے والے، اور ان کا غلام کیوں اتنا غصے کا بھرا ہوا ہے کہ نہیں جناب جب تک جواب نہیں دوں گا مجھے چین نہیں آئے گا۔ صبر کرنے والے بنو، برداشت کرنے والے بنو۔ میرے بیچے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار ایک صحابی نے کمال کا سوال کیا، میں کہتا ہوں کمال سوال ہے۔ سیدنا ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرما دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ کون کون چاہتا ہے بھائی؟ سارے ہی چاہتے ہیں نا۔ ایزی کوسچن، آقا کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جنت میں داخل کر دے۔ اور نبی پاک نے کوئی بہت لمبی لسٹ نہیں دی، دیر آر اونلی 3 words، صرف 3 میں جواب دیے، 3 لفظوں میں۔ فرماتے لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کیا کرو تیرے لئے جنت ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، اور ہم غصے ہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں، ریونج کو پکڑ کے بیٹھے ہیں۔ اور جتنا بندہ پاور میں آتا ہے نا، غریب ہوتا ہے تو تھوڑا نرم ہوتا ہے کیونکہ بگاڑ نہیں سکتا کسی کا۔ جیسے جیسے پیسہ آتا گیا، تعلقات بنتے گئے ہیں، اسٹیٹس بلند ہوتا گیا، ہمارا جلال بھی بڑھتا گیا، ہمارا ریونج بھی بڑھتا گیا، ہمارا ٹور اور اسٹائل بھی بدلتا گیا کہ اب بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ میرے آقا فرشتوں کے آقا ہیں مگر چٹائی پر سونے والے ہیں، نبیوں کے سردار ہیں مگر غریبوں کے ہاں دعوت کھانے والے ہیں۔ میرے آقا کونین کے والی ہیں مگر جان کے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ میں اور آپ تو ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں نا، پھر کس بات کا غرور ہے؟ پھر کس بات کا فخر ہے؟ پھر کس بات کا ریونج ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہم غلط لائن پہ چلے گئے ہیں، یہ ہم غلط روٹ اپنا بیٹھے ہیں۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، یہ نبی پاک کا طریقہ نہیں۔ غزوہ احد کا موقع، میرے آقا کے چہرے کو زخمی کر دیا گیا، لہو لہان، خون بہ رہا ہے، مگر زبان پر کیا جاری تھا؟ نبی پاک فرماتے اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ عز و جل میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، حق کی راہ میں پتھر کھائے، خون میں نہائے طائف میں، دین کا کتنی محنت سے کام آپ نے اے سلطان کیا، جہاں کے دشمن خون کے پیاسوں کو بھی شہر مکہ میں عام معافی تم نے عطا کی، کتنا بڑا احسان کیا۔ اے میلاد کے اجتماع میں آنے والوں، کوئی تو تبدیلی لے کر جاؤ۔ آج اگر میں اور آپ یہ نیت کر لینا
کہ میں نے بدلہ نہیں لینا, میں نے دشمنی پیدا نہیں کرنی, میں نے معاف کرنا ہے, میں نے درگزر کرنا ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت ہے, روایت یہ ہے کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. میں جب بھی یہ روایت بیان کرتا ہوں مجھے ایک واقعہ یاد آ جاتا ہے, مجھے بھولتا نہیں ہے. مدینہ منورہ میں ایک بہت بڑے مفتی صاحب, مجھے پتا چلا وہ آئے ہوئے ہیں. میں ان سے ایک دو اسلامی بھائیوں کے ساتھ ملنے گیا. ہند کے بہت بڑا نام ہے, نام لوں تو تقریباً لوگ جانتے ہوں گے مگر میں نام نہیں لوں گا. ہم سب کو رلا دیا انہوں نے, لیکن کس بات پر رلایا؟ ہم حاضری دینے گئے, ہم گئے تو وہ رو رہے تھے, آنسو بہ رہے تھے. ان کے ہاتھ میں کتاب تھی. تو میں نے کہا خیریت تو ہے حضور؟ جو مجھے لبے لباب اس ملاقات کا یاد ہے, آج سے کم از کم 10 سال 15 سال ہو گئے ہوں گے اس ملاقات کو. کہتے میں ابھی روایت پڑھ رہا تھا کہ جو کسی کو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا. مجھے یاد آ گیا کہ تھوڑے دنوں پہلے میرے مدرسے میں میرے ایک بچے نے غلطی کی تھی, میں نے اسے کھڑا کر دیا. وہ مجھ سے معافی مانگتا رہا, استاد صاحب معاف کر دیں. میں نے کہا میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. وہ معافی مانگتا رہا, استاد صاحب معاف کر دیں. میں نے کہا تمہیں معاف نہیں کروں گا. وہ یہ کہتے جا رہے, روتے جا رہے, کہتے جا رہے, روتے جا رہے, اور پھر کیا بار بار کہتے ہیں آپ سب گواہ ہو جاؤ میں نے اس بچے کو معاف کر دیا, یا اللہ تو بھی مجھے معاف کر دے. حالانکہ استاد کے پاس بہت ساری رعایتیں ہوتی ہیں. بچوں کی تربیت کے لیے استاد ان پر شرعی تقاضوں کے مطابق ود دا باؤنڈریز آف شریعہ وہ سختی کر سکتے ہیں, مگر یہ اللہ والے ہوتے ہیں. روایت پڑھی تو لرز گئے کہ اگر میں نے اس کو معاف نہیں کیا اور مجھے معاف نہیں کیا گیا تو میرا قیامت کے دن کیا بنے گا. بعض اوقات ہمارا ملازم غلطی کر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ معاف کر دو, ہم کہتے میں نہیں کروں گا معاف, آج سے تو نوکری سے فارغ ہے. بچہ, بیوی, بھائی, بہن غلطی کر لے, ہم نہیں کرتے معاف. ارے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ تو سوچو کہ آج تمہارے ہاتھ میں یہ پاور ہے کہ تم کسی کی غلطی کو معاف نہیں کر رہے. کوئی تو ہے جس کے ہاتھ میں میرا بھی پاور ہے, جو مجھ پر بھی قدرت رکھتا ہے. اگر ہمارے ساری غلطیوں پر اگر پوچھنے لگ گیا, اگر ساری غلطیوں پر حساب کتاب دینا پڑ گیا تو کدھر جائیں گے ہم لوگ؟ معاف کرو, کیا پتا یہی معافی ہماری معافی کا سبب بن جائے. درگزر کرو, کیا پتا یہی درگزر کرنا اللہ ہمیں معاف کر دے. نہ بنو سخت, نہ بنو روب جھاڑنے والے, جھڑکنے والے, دل توڑنے والے. ارے یاد رکھو ہم سب نے مرنا ہے, اور واللہ میری بات یقین کرو, اتنی محبتیں بکھیر کر اس دنیا سے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں کہ کوئی تھا, اے اللہ بڑا نرم دل, بڑا حسن اخلاق کا پیکر تھا, ہم سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا, مولا اس کی مغفرت کر دے. مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھے الفاظ میں یاد کریں. اتنے دل توڑ کر, اتنی سختیاں کر کے مت جانا کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ جان چھوٹ گئی. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, ہمیں پیچھے بھی اپنے ایسی یادیں چھوڑ کر جانا ہے, اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں, ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرنے والے بن جائیں. اور اس کے لیے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلا طریقہ, اگر آج یہ طے کر رہے ہو نا کہ اخلاق اچھے کرنے, تو بیسٹ وے, واٹ ایور یو وانٹ, جو بھی دنیا میں چاہیے ہو نا, اپنے اندر تبدیلی لانی ہے نا, سب سے بہترین حل کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں, اے اللہ میرے اخلاق اچھے کر دے, مجھے نرم کر دے, مجھے شفیق کر دے. بڑی پیاری دعا ہے, ویسے تو وہ آئینہ دیکھنے کی دعا ہے, لیکن وہ ویسے بھی پڑھتے رہا کرو. اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ میرا چہرہ تو اچھا بنا دیا ہے, میرے اخلاق بھی اچھے کر دے. وہ قریب ہے, یقین کریں ہم کمزور ہیں نا, ہم اس سے تو عرض کر سکتے ہیں مولا میرے اخلاق اچھے کر دے, مجھے مسکرانے والا بنا دے, دل توڑنے والا نہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی میرا بھائی بیٹھا ہو جو کہے یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک تو نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, من آذا مسلمن فقط آذانی, جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, آقا فرماتے ہیں اس نے مجھے تکلیف دی. ومن آذانی فقط آذ اللہ, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی.
اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ. یہ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ مسلمانوں کے دل توڑی جا رہے ہیں, مسلمانوں کو تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں, چاہے وہ پڑوسی ہو, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ میرے جاب کرنے والا کولیگ ہو, چاہے میرے خاندان کا فرد ہو. سب کا خیال رکھنا ہوگا, سب کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا ہوگا. اور اگر آج کے بیان کے بعد ایسا یاد آ رہا ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کے دل دکھائے ہیں, تکلیف پہنچائی ہے, ڈانٹا ہے, جھڑکا ہے, ان کو ذلیل کیا ہے, تو معافی مانگ لیں. ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار میں سیٹ ہو کر نوکر سے معافی مانگوں, کیا شوہر کے بیوی سے معافی مانگوں, باپ ہو کے کیا بیٹے سے معافی مانگوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ میرے آقا اپنے غلاموں سے معافی مانگتے تھے, غلاموں کے سامنے اعلان فرماتے کہ تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی حق آتا ہے تو لے لو, کوئی بدلہ لینا ہے تو لے لو. رب کے محبوب ہو کر وہ اعلان کر سکتے ہیں. ہمیں شرم آتی ہے, آج مت شرمانا, ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن شرمانا پڑ جائے. اور معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی, یہ بھی یاد رکھنا, یہ بھی غلط فہمی ہماری. کسی سے معافی مانگ کر دیکھ لو, اس کے دل میں اور عزت بڑھ جائے گی کہ یار اتنا بڑا آدمی ہو کر بھی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے. کوئی بات نہیں, آپ معافی مانگ لیں, اللہ کی رضا کے لیے معافی مانگ لیں. اپنے بچوں کو جمع کر کے کہہ دیں کہ اگر آج تک کوئی تکلیف پہنچائی ہے تو مجھے معاف کر دو. بیوی سے معافی مانگے, ماں باپ سے معافی مانگے, کیونکہ اگر یہ ناراض ہو گئے, حقوق العباد اتنا ڈیفیکلٹ, اتنا کرٹیکل معاملہ ہے دنیا میں. یاد رکھیے گا حقوق اللہ کیا ہے, عبادت, نمازیں, روزے. اگر یہ خطا ہو بھی گئی نا, اللہ سے معافی مانگو, اللہ معاف فرما دیتا ہے. مگر حقوق العباد اگر باقی ہیں, کسی کا حق باقی ہے, جب تک بندہ معاف نہ کرے رب بھی معاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نیت کریں انشاءاللہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کروں گا, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. کوئی مجھے تکلیف پہنچا بھی دے, میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا. اگر یہ عادت بن گئی نا, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.